اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور بہت رحم آئے، بہت زیادہ۔ ایک بدو آیا مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اپنی رحمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرما اور مجھے بھی اس میں شامل فرما، کسی اور کو اس میں شامل نہ فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی، اس بدو سے فرمایا، اس دیہاتی سے، تم نے اللہ کی رحمت کو محبوب کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، رحمت کو تو اللہ ہی نے بنایا ہے، اس کے 100 حصے کی ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے پناہ ہے۔ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا تو اپنی کتاب مبین میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آج ہم ظہر کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے ملاقات کے لیے، تو یوں فرمانے لگے، پھر اب میں کیا کروں؟ ہاں، فرمانے پیچھے آواز نہیں آ رہی کیونکہ مائک پیچھے کا بند ہے تو ترجمانی نہیں ہو پانی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس آج ہم ملاقات کے لیے گئے ظہر کے بعد۔ فرمانے لگے، اس وقت جتنے حالات ہیں یہ ہمارے سب بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر گنوانے شروع کر دیے، امت کے اوپر یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ لیکن پھر فرمایا ہم جیسے کیسے ہیں، بہت نالائق ہیں، بہت برے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس وقت حالات چاہے کیسے کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، اللہ اپنا رحم فرمائیں گے اور کرم فرمائیں گے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے، ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنی طرف سے بھی معافی مانگیں اور ساری امت کی طرف سے ہم استغفار کریں، ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں، اور چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، رات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو جائے، اور سب سے گہرا اندھیرا رات کا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، عنقریب اب سویرا ہونے والا ہے، عنقریب اب سورج نکلنے والا ہے۔ فرمانے لگے، آج کل ظلمت کا ہے بول بالا کہ عنقریب سورج ہے نکلنے والا۔ ہم خوب اللہ کی طرف سے استغفار بھی کریں اور مایوسی نا امیدی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ خوب استغفار کرنے کی ضرورت ہے،
اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیں، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، تو مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور میری کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو خالق کی کائنات ہے، اور اللہ سے ہم جیسا گمان باندھیں گے اللہ ہمارے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کرے۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام دیتی ہے۔ اللہ بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپکے چپکے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپکے چپکے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ فرما دیں اب اس کو فرما دیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ وہ شہرک سے بھی قریب ہے، کہیں دور جانا بھی نہیں۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اور اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی، وہ زندگی پریشانی والی ہوگی، وہ زندگی مصیبت والی ہوگی، وہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ اور جو اللہ کو ساتھ لے لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیچھا کرنے والے غار کے دروازے تک پہنچ گئے، دروازے پر اس کے منہ پر پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ صرف اپنے پاؤں کو دیکھ رہے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کس بات کا، جب اللہ ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، علیہ اللہ بھی کافی نہ ہوتا، میں کیا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کافی ہمارے لیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گئے اس کو کسی بات کا غم نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے۔ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں
جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. جیسے بلا شرکت غیر کے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ایسی بلا شرکت غیر کے اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. کائنات کا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سر اٹھا نہیں سکتا، کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا. مخلوق مخلوق ہے، جیسے وجود میں آنے کے لیے مخلوق اللہ کی محتاج، ایسی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج. سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ غنی ہے، سب کو دے رہا ہے. انسان تو بیچارہ فقیر ہے. اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو. غنی اللہ کی ذات ہے. اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارو. اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اتباع سنت کامل مکمل طور سے، یہ نہیں کچھ یہ بھی ہو کچھ وہ بھی ہو. ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کیا عادت کی ترادہ بٹیر، کچھ خود کی کچھ خدا کی، کچھ حضور کی کچھ یہود کی. اللہ تعالیٰ تو فرمانے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. مکمل طور سے ہماری کوئی تمنا ہی نہ رہے، کوئی خواہش ہی باقی نہ رہے. ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کرنا. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ہے اسی لیے اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین پر اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ ساری کی ساری امت کامل مکمل طور سے آ جائے. اور صرف طریقہ نہیں بلکہ مقصد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں. انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اور یہی اس امت کا مقصد ہے. اس کے لیے دعوت اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. قل ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میرے امتی ہیں، ان کا بھی یہ راستہ ہے.
دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کامل مبارک زندگی کی طرف بلانا، یہ ہے ہمارا کام، ہمارے ذمے ہے۔ اور صرف میرے ذمے نہیں بلکہ ہمارا کام یہ ہے اس بات کو دیکھنا امت کا ایک ایک فرد اس کام پر آ جائے، امت کا ایک ایک فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے ذمے یہ بات ہو گئی مجھے دین پر چلنا ہے اور امت کے اور انسانیت کے ہر فرد کو اس دین پر لے کر آنا ہے، میرے ذمے ہی کام لگا دیا اللہ نے۔ یہ امت یہ بہترین امت ہے، جتنی سابقہ امتیں آئی ہیں ان سب سے یہ امت افضل ہے، بہتر ہے، یہ خیر امم ہے۔ یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ یوں کہیں گے سابقہ امتیں، یہ اس امت کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے تا قیامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اب یہ امت کرے گی، امت کے ذمے ہے۔ صحابہ کرام نے اس کام کو کیسے کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 12,000 ان کی قبریں ہمیں مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، درمیانی علاقے میں ملتی ہیں، بس حجاز مقدس، باقی کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، انصار مدینہ ہیں، میزبان رسول ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ استنبول کے اندر ہے۔ چند سال پہلے ہماری جماعت گئی استنبول، تو ساتھیوں نے کہا یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، مزار ہے، ان کی بھی زیارت کر لیں۔ تو ہماری پوری 3 آدمیوں کی جماعت تھی، ہم گئے تو دیکھا اتنی لمبی لائن ہے وہاں پر، مردوں کی الگ، مستورات کی الگ لائن لگی ہوئی ہے۔ تو ہم سوچ میں لگ کہ ہم بھی لائن میں لگ جائیں، بہت لمبی لائن ہے۔ تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے نا اس مزار کے، انہوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے پاس آئے، پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم پاکستان سے۔ کہا اللہ اکبر، پاکستان کے علماء آ گئے۔ حالانکہ ہمارا حال تو یہی تھا۔ انہوں نے فوراً ساری لائن روکی، ہمیں آگے کیا اور وہاں ایک صاحب کو لے کر آئے اور اس کے پاس چابی تھی، وہ جو جنگلہ تھا، اس نے اس جنگلے کی چابی کو کھولا، دروازہ کھولا اور اس نے ہمیں اندر کر دیا کہ آپ اندر جائیں۔ ساری لائنیں روکی ہوئی اور پھر ہم آئے۔ کیا ہے کہ پاکستان کے علماء، حالانکہ ہم تھے، ایک میں تھا، ایک پروفیسر صاحب تھے حشمت صاحب، اور ایک تیسرے صحابی ساتھی تھے، اور انہوں نے ہمارا اتنا اکرام کیا وہاں پر۔ یہ صحابی کب گئے؟ یہ تو انصار مدینہ میں سے ہیں، میزبان رسول ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب 90 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جا رہی تھی کہ میں جاؤں گا۔ ان کے پوتوں نے، نواسوں نے، ان کے بچوں نے کہا یہ عمر ہو گئی آپ کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری، آپ اب گھر بیٹھے رہیں، آپ کی جگہ ہم جائیں گے۔ کہ نہیں، قرآن کی یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھ، میں تو جاؤں گا۔ اور وہ کیونکہ بیٹھ بھی صحیح طرح سے نہیں سکتے تھے، ان کے لیے جگہ بنائی گئی سواری کے اوپر، اور پھر
استنبول پہنچنے سے بہت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے وصیت کی جہاں میری جان نکلے وہاں مجھے نہیں دفنانا بلکہ میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر جانا. ساتھی نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس وجہ سے کل کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں اے اللہ میں زندہ تھا تو تیرے راستے میں پھرتا رہا، موت آ گئی تو میری لاش بھی آپ کے راستے میں پھرتی رہی. صحابہ کا یہ جذبہ تھا. ہم نکل کر اللہ کے دین کو دنیا میں عام کریں. گئے وصیت کر دی، مر گئے تو پھر بھی لاش کو لے کے جانا، اور نیت بھی کر کے گئے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی سمندر کے کنارے اٹلانٹک اوشن، بحر اوقیانوس، اپنے گھوڑے کو اس پانی میں ڈال دیا یہاں تک کہ سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، اور یوں فرمانے لگے اے اللہ اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں میں وہاں بھی جاتا اور تیرا نام اونچا کرتا. تو مولانا احمد لاٹ صاحب فرمانے لگے شمالی امریکہ جنوبی امریکہ گئے نہیں، نیت کر کے چلے گئے. نیت کر کے اس وقت جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنے مدارس، جتنی خانقاہیں، جتنے مکاتب شمالی جنوبی امریکہ میں سب ان کے نامۂ اعمال میں جا رہے ہیں کہ نیت کر کے گئے. پہنچے نہیں، نیت کر لی. ایمان والے کی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑی بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تا قیامت آنے والا آخری انسان، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائر محنت کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف امت اجابت نہیں جو ایمان لے آئے، امت دعوت ابھی تک ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی ہے نبی. ان تک بھی بات پہنچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں، لیکن یہ امت ہے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ساری دنیا میں لے کر جائے گی جس طرح سے صحابہ کرام لے کر گئے. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی. ایسی جگہوں پر جماعتیں گئی ہیں. ریگستانی علاقہ ترکمانستان، کھچروں پر جانا ہوا اور کہا یہاں ایک صحابی کی قبر ہے. وہاں گئے. اس زمانے میں کیسے پہنچے ہوں گے یہ صحابی؟ چین جماعت گئی، کینٹون، گانجو. مولانا احسان صاحب کی جماعت 1 سال پہلے گئی تھی اور اس کے 1 سال بعد ہماری جماعت گئی. انہوں نے بتایا کہ صحابی کی وہاں قبر ہے. ہم تلاش کرتے رہے، صحابی کی قبر پر پہنچ گئے. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے میں واپس آ کے میں نے تحقیق کی یہ صحابی کیسے پہنچے تھے اس میں. کہ یہ سمندر کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجودگی میں نکل گئے، چین پہنچ گئے، محنت کی، اور ایک اچھا محنت کرنے کے بعد اب واپس لوٹے. کہ ہندوستان کی کسی بندرگاہ پہ رکے، وہاں اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے. تو کہیں گے اب مدینہ جا کے کیا کرنا ہے، واپس لوٹے. تو مولانا احسان صاحب 84 میں گئے تھے، 84. فرمانے لگے 84 میں میں نے تحقیق کی جہاں ان کی مسجد تھی گانجو میں، کہ اس وقت 5000 مسلمان گھرانے پھر بھی ان کی مسجد کے اطراف میں آباد تھے اس زمانے 84 میں. کہ یہ وہ صحابی ہیں حضور کے زمانے میں نکل گئے. ایک ذمہ داری، احساس
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اس دین کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے کہ دنیا والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پورا فائدہ اٹھا لیں۔ وہی کام ہمارے ذمے ہے، وہی کام ہمیں کرنا ہے، ساری دنیا میں پھرنا ہے، پھیلنا ہے، جانا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر امت کا یہ حصہ صرف 10واں حصہ کر لے جو صحابہ کرام نے کیا تو اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا۔ صرف 10واں حصہ کر لیں، نکل گئے جان دینے کے لیے، وہ ہم کچھ اوقات کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے، عصری طلباء کے لیے آسانی ہے، پڑھائی کے دوران تو پوری توجہ پڑھائی کی طرف، چھٹیوں کے اوقات اللہ کے راستے میں، خروج فی سبیل اللہ، چھٹیوں کے اوقات میں۔ اگر اب گریجویشن ہو گئی ہے، اگر فارغ ہو گئے مدرسے سے، دورہ بھی مکمل ہو گیا، 1 سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چھٹیوں کے اوقات میں 40 دن کے لیے، یہ جتنی بھی چھٹیاں ہوں، تو اس لیے فرمائیں